ایک بوڑھا روتا ہوا عدالت میں آیا، کہا قاضی صاحب میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، اسے عدالت میں بلایا جائے، اسے کہو نادان چلو 6 مہینے بعد ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو اپنے باپ کو دینے آ گیا کر۔ قاضی صاحب نے بیٹے کے خلاف باپ کا مقدمہ درج کیا، بیٹے کو عدالت میں بلایا، نوجوان بیٹے کو کہا نوجوان تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ تو باپ کو خرچ نہیں دیتا۔ یہ سن کر اس نوجوان بیٹے نے حیرت سے کہا کہ میرے ابو مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود دولت مند ہیں، میرے ابو خود امیر ہیں، دولت مند ہیں، جائیداد والے ہیں، پیسوں والے ہیں، میرے ابو کو میرے پیسوں کی کیا ضرورت، میری ہیلپ کی میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ باپ نے کہا قاضی صاحب اگر اس کو صرف 1 دینار ادا کرنے کا حکم بھی دے دیں تو بھی میں خوش ہوں، 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دے دیتے تو بھی میں خوش ہوں، بشرط ہے کہ وہ 1 دینار اپنے ہاتھوں سے ہر ماہ میں بغیر کسی انتظار کے مجھے میرے گھر میں دینے آئے گا، میں خوش ہوں۔ قاضی صاحب نے بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا جیسے باپ چاہتا تھا۔ نوجوان بیٹا عدالت سے نکل گیا، پیچھے اس قاضی نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، اتنے بڑے امیر ہیں، پھر تھوڑی سی رقم وصول کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی رقم لینے کے لیے تو نے بیٹے کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ درج کیوں کرایا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے وجہ بیان کی، کہا قاضی صاحب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے، اتنا الجھا رکھا ہے کہ آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور یہ نادان نہیں جانتا کہ میرا باپ میرے بغیر کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرا ایک ایک پل تڑپتا ہوا گزرتا ہے قاضی صاحب، میرا دل ہر وقت اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ جب 10 سال کا عرصہ بیت گیا میں اپنے بیٹے کو بلاتا تھا، بیٹا آؤ دیدار تو کرا کے جاؤ، میرا بیٹا میری بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میری کال اٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کال اٹھانا گوارا نہ کی تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا جائے، جب عدالت آواز دے گی تو مصروفیات کے باوجود بھی میرے بیٹے کو عدالت میں آنا پڑے گا، اسی بہانے اپنے بیٹے کی آواز بھی سن لوں گا، اپنے بیٹے کا رج رج کے دیدار بھی کر لوں گا۔ قاضی صاحب اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تو 1 دینار کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے کا دیدار چاہیے، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو وقت دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے کاش کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کو دکھ دے کر مجھ سے اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور اپنے والدین کو خوشی دے کر اپنے دکھوں کی پرواہ مت کرنا۔ اس انسان کا رزق کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا جس انسان کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا تعداد اور بے حساب نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیک بیوی، صالح اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اس انسان کا رزق کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا جس انسان کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ناشکری کرنا، نمبر 2 اپنی بیوی سے بدسلوکی کرنا، بچوں کا سکون برباد کرنا، بیوی کا سکون برباد کرنا، نمبر 3 زنا کرنا۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا زنا کرتے وقت مومن مومن نہیں رہتا، فرمایا چوری کرتے وقت، ایڑھی مار کے چلتے وقت مومن مومن نہیں رہتا۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بابا اپنے بیٹے کو لے کر آیا، رو کر کہا اے عمر میرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے آج ظلم کی انتہا کر دی، ایک سوٹا میرے سر پہ مارا اور ایک سوٹا بڑی ماں کی کمر پہ مارا، بڑی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بیچاری 4 پائی پہ پڑی ہے، ہل نہیں سکتی، میں اوکھا سوکھا ہو کے اس کو آپ تک لے کے آیا ہوں، میرا انصاف تو کیجیے، اس بدبخت کو بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔
रखें, नादान को बताया जाए और नादान उन्हें वालिदैन को मारता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की तरफ देखा, कहा ओ बदबख्त, अपने बाप को मारता है, अपनी माँ को मारता है। उस नौजवान ने कहा, हजरत आप मुझे जरूर सजा दें, मेरा एक सवाल है, पहले मुझे उसका जवाब चाहिए। कहा मुझे बताया जाए कि जब बेटा 9 साल का हो जाए, जब बेटे की उम्र 9 साल की हो जाए तो वालिदैन को क्या करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए बेटे को मदरसे में भेजें, बेटे को कुरान मजीद की तालीम दें, कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं, बेटे को कलिमा पढ़ाया जाए, बेटे को वालिदैन के हुकूक बताया जाए। उस नौजवान ने कहा, हजरत मेरे बाप का हाल ये है, ये जो शिकायत लेकर आया है, इसका हाल ये, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, बजाय मुझे मदरसे में भेजने के इसने मुझे ऊंटों के साथ भेज दी। हुजूर इसने मुझे ऊंट चराने पर लगा दिया। आज मेरी उम्र 29 साल की हो गई। 20 सालों का मेरे पास तजर्बा है कि जब 2 ऊंट लड़ रहे हों तो एक सोटा उसकी कमर पे मारता हूँ, एक सोटा उसके सर पे मारता हूँ, वो दोनों छूट जाते हैं। हुजूर आज मैं घर आया, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा बूढ़ा बाप आपस में लड़ रहे थे, मैंने वही सोटा एक उसके सर पे मारा, एक उसके सर पे मारा, वो दोनों छूट गए। आका बताओ मेरा कसूर क्या है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की बात सुनी। सुनने के बाद उसके बाप से मुखातिब होकर हजरत उमर ने फरमाया, ओ बाप, बाबा जी तेरे बेटे का कसूर भी है, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बेटे के कसूर से पहले पहले तेरा कसूर है। बाबा जी ने कहा, वो किस तरह। उमर ने फरमाया, अपने बेटे को कुरान सिखाता, इसको माँ की इज्जत का भी पता होता, इसको बाप की इज्जत का भी पता हो। मेरे नबी ने फरमाया,